إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے لیے جو محنت ہے وہ محنت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور اس محنت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاص ہے وہ اس محنت کے نتائج سے جھلکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی سربلندی، زیادہ تر لوگوں کو دین میں داخل کرنا، انہیں دین سکھانا، دین سمجھانا، دین پہ عمل کروانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت تھی، اور آپ ہر وقت اسی محنت میں مصروف و مشغول رہتے تھے۔
کہ میری وجہ سے کوئی بندہ کسی وقت کسی بات سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آ جائے، اسلام قبول کر لے، دین پہ آ جائے، پھر دین پہ اگر آ جاتا تو پھر اسے عمل کی ترغیب دیتے، اس کے عقیدے کی درستگی کرواتے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی محنت کی چند ایک مثالوں یعنی واقعات کے اوپر مشتمل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں وہ بے ترتیب ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے کا جوڑ نہ ہو، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محنت کیسے کی اور پھر اس محنت کا رنگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیسے نظر آیا، اور دین اسلام پر عمل کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے صرف وہی بہترین طریقہ ہے دین مکمل پر عمل کرنے کا، اپنی مرضی یا اپنی منشا یا زیادہ محنت کی خاطر اپنے آپ کو زیادہ تکلیف میں رکھ کے عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری جگہوں پہ نفی فرمائی ہے، اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی ہے، لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ نہیں بھائی محنت وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی محنت کے لیے، تبلیغ کے لیے کہ لوگوں تک دین پہنچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا اور بازار میں چلے گئے، وہاں جہاں پہ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا یا آپ کا ہم نوا تھا یا آپ پر اسلام لایا ہوا تھا، سارے وہ تھے جو بے دین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی تعلیم سے واقف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی خاندانی یا نسبی یا قبائلی تعلق کو دیکھے، بالکل کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن میں نہیں لے کے آئے کہ میں یہ کروں گا تو میرے خاندان کے اوپر باتیں ہوں گی، یا میرے خاندان والے مجھے کیا کہیں گے، یا میرے بارے میں لوگوں کا تاثر کیسا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہی حکم پر عمل پیرا تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف اتار دیا گیا ہے آپ اسے کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بندے کے پاس، ایک ایک فرد کے پیچھے، ایک ایک تاجر کے پاس، مسافر تھے یا مقیم تھے، سب کے پاس ایک ایک کر کے جاتے، انہیں بتاتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ ذرا تصور میں لائیے کہ کس قدر مشکل ہے یہ کام آج کے دور میں بھی۔ آج کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ بے شمار مسلمان، مردم شماری کے حساب سے دیکھو تو اربوں کراس کیے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کبھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقہ تعلیم کو لیا ہو کہ جا کے کبھی کسی غیر مسلم کو جا کے کہا ہو، بلایا ہو، بٹھایا ہو، کبھی بات سنو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول، دیکھو اتنے ان کے ماننے والے، ہمارے پاس تو دلیل بھی ہے نا کہ اتنے ان کے ماننے والے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنے لوگوں نے آپ کی بات مانی ہے، کتنے لوگوں نے مانی ہے؟ دربار ہرقل میں ابو سفیان سے پوچھا گیا کتنے لوگوں نے رسول کی پیروی کی ہے، کون کون ہے وہ؟ کہا جی کچھ آزاد ہیں اور کچھ غلام ہیں، کچھ آزاد کچھ غلام۔ کتنے لوگ آپ کو مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، ساتھ آپ کے کوئی بھی نہیں، دھوپ آپ پہ پڑ رہی ہے، آپ پہ سایہ کرنے والا کوئی نہیں کہ آپ کے اوپر اپنے کپڑے سے سایہ ہی کر دے، اور آپ آئے ہیں ہمیں بتانے کہ دیکھو یہ جو دین اسلام ہے اسے قبول کر لو، اللہ وحدہ لا شریک دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے جمع کر دے گا۔ ایسے وعدوں پہ کیسے یقین کیا جائے؟ ہمیں آپ کے دماغ پر شک ہوتا ہے کہ آپ دماغی طور پہ فٹ بھی ہیں کہ نہیں، کہ ایسے حالات میں نعوذ باللہ انہوں نے یہ بات کی۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تو پاگلوں والا کام کر رہے ہیں،
آپ تو مجنوں دیوانوں والا کام کر رہے ہیں۔ عقل مند شخص تو ایسے نہیں ہوتا کہ جا کے کسی کو کہے کہ دیکھو میرا کلمہ پڑھو اور کل تم دنیا پہ حکومت کرو گے، ایسے کوئی عقل مند شخص تو نہیں کہتا۔ آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہاں سے شروع ہوئی، پھر کیا یہی تھی کہ لوگوں کو جا جا کے دین اسلام کی طرف بلانا، دین اسلام کی طرف دعوت دینا اور تبلیغ کرنا، بات کو پہنچا دینا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم بچا کرتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہ اسلام کو غلبہ دے دے۔ دعا کرتے تھے یہ عمر بن خطاب ہے یہ مسلمان ہو جائے، یہ عمر بن ہشام ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اسلام میں سید الشہداء، شہیدوں کے سردار ہونے کا لقب جو ہے، عہدہ حاصل ہے، وہ سردار ہیں اسلام کے تمام شہیدوں کے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو جہل نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، میں نے اس کا سر پھاڑ دیا، اسے ڈھونڈا جا کے، جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہنچ کے اس کا سر پھاڑا ہے، اب خوش ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں خوش اس وقت ہوں گا جب میرا چچا کلمہ پڑھے گا، اس وقت میں خوش ہوں گا، میں راضی، میں مطمئن اس وقت ہوں گا جب میرا چچا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے گا اور میرا کلمہ پڑھے گا۔ کسی کا سر پھاڑنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو مار دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی خوش نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خوش اس بات سے ہوا کرتے کہ کوئی آئے اسلام لائے اور میری وجہ سے وہ جہنم سے نجات پا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تو تمہیں تمہاری کمر سے، کمر کے کپڑے سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، تم ہو جو زبردستی جہنم کی طرف۔ یہ مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی، اور اپنی دعوت کی کہ میں کیسے بلاتا ہوں، کیسے لوگوں کو روکتا ہوں، میں تو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ زبردستی آگ کی طرف جا رہے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اس قدر تھی کہ آپ پہنچ جاتے۔ وہ یہودی بچے کا واقعہ سب کو پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بیمار تھا، چلے گئے، مزاج پرسی فرمائی اور کہہ دیا، اشارہ کر دیا کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا اپنے والد کی طرف، والد نے کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، اطیع ابو القاسم۔ اس نے کہہ دیا کہ ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے ابھی فارغ ہی ہوا ہے کہ جان نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے آج ایک جان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک، آخر تک ایک شخص کے لیے اتنی محنت، اور اس محنت میں اس قدر تگ و دو اور اخلاص کہ سوائے اس کے اسلام کے اور کچھ، اسلام لے آئے، بس اسلام لے آئے، ایک بار کلمہ پڑھ لے، دین پر آ جائے، اللہ کے دین کو حق مان لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اسی پہ خوش تھے۔ اور اس بات کے نتیجے میں آپ دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ ہمارے کتنے ہی علاقوں میں کتنی ہی مساجد ہیں، ان مساجد میں کتنے بہترین مبلغ اور داعی لوگ ہیں، 50 برس 100 برس گزر جاتے ہیں، مساجد کو علاقوں میں تعمیر ہوئے، بنے، اور وہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہوتے ہوئے ہماری 50 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی محنت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس مسجد میں خطبہ جمعہ میں ہو سکتا ہے 500 لوگ مل جائیں یا 1000 لوگ مل جائیں یا کچھ اس سے بڑھ جائیں، 1500 2000 لوگ مل جائیں۔ ہماری عام مسجدوں کا، بہت بڑی مساجد کی بات نہیں کر رہا، ہماری عام مسجدوں کی کیفیت یہی ہے کہ 50 60 برس سے تعمیر شدہ ہیں، اور ان میں تعلیم کا، تعلم کا، تبلیغ کا، دروس کا، خطبات جمعہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے،
لیکن لوگ کتنے جمع ہیں اس دن جس دن سب سے زیادہ کو جمع ہونا چاہیے؟ 1000 1500 500 200 کہیں پہ 50 کہیں پہ 80 کہیں پہ 100، بس اتنے ہی۔ اور یہ بھی میں جمعہ کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے آپ چننے لگے نا کہ نمازی پکے کتنے ہیں، نمازی تو شاید یہ تعداد 20-30% پہ آ جائے، اور اگر آپ چننے لگے نا کہ یہ جو 20-30% نمازی ہیں ان میں مکمل دین پہ عمل پیرا کون ہے، تو تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اس اخلاص کا نتیجہ میں نے یہ اپنی مساجد کا خاکہ پیش کر کے محض بات سمجھانے کے لیے کی ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، عرصہ کتنا؟ 23 برس، مسلمان کتنے؟ 1.5 لاکھ، 23 برس مسلمان کتنے؟ 1.5 لاکھ، بے نماز ان میں کوئی نہیں، ایسا ایک بھی نہیں کہ جو مکمل دین پہ عمل پیرا نہ ہو، سر سے لے کے پاؤں تک، گھر سے لے کر تجارت تک، جہاد سے لے کے تبلیغ تک، کھانے سے لے کے سونے تک، پورے کے پورے اللہ وحدہ لا شریک کے دین حقہ میں بالکل پوری طرح ڈوبے ہوئے، غوطہ زن، ان پہ رنگ چڑھا ہوا، وہ رنگ جسے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں کہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کوئی ہوتا؟ کوئی نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک اشارے پہ گھر کا پورا مال لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ایک اشارے پہ، ایک اعلان پہ 900 اونٹ بما ساز و سامان کے، لاکھوں درہم و دینار، سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دعوت میں باقاعدہ اخلاص تھا اور ان کی محنت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے تھی اور کسی کے لیے ان کی محنت نہیں تھی، نہ دنیا کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ جاہ کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ حشمت کے لیے۔ حتیٰ کہ محدثین کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نکاح ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، شادیاں کی، ان کی حکمت بھی یہی بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عورتوں سے اس لیے نکاح کیے، زیادہ قبائل سے اس لیے جڑے تاکہ دین حق کی تبلیغ دینے کے لیے راستہ بنا سکے۔ ایک ہی مقصد، دین حق، کسی طرح اسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہی تو ہدایت ہے، یہی دین حق ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کے بھیجا تاکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرتے۔ یہی دین، اسی دین کے لیے محنت، اسی دین کے لیے تگ و دو، اور یاد رکھیے اسی دین کے لیے تجارت، اسی دین کے لیے ہجرت، اسی دین کے لیے جہاد، اسی دین کے لیے لوگوں سے دوستی اور موالات، اسی دین کے لیے لوگوں سے دشمنی اور عداوت، اسی دین کے لیے جنگیں، اسی دین کے لیے محبتیں، یہی دین، مقصد یہی دین، اوپر 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 یہی دین۔ جو مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو گوشہ آپ کھول لیں، آپ دیکھ لیں، آپ کی اگر اخلاقیات ہیں تو ان میں مقصد دین ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تقسیم کرنا ہے تو مقصد دین ہے، اگر مال وصول کرنا ہے تو مقصد دین ہے، اگر کسی کو اپنے پاس سے اٹھا کے دور کرنا ہے تو مقصد دین ہے، کسی کو دور سے اٹھا کے اپنے پاس لے کے آنا ہے تو مقصد دین ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ محنت ہے، اور محنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ہے، اور اس اخلاص کی وجہ سے جو نتائج ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے پھر ساری دنیا میں آج تک دین قائم و دائم ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ آزاد ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، مساجد میں اہتمام ہے، مسلمان علی الاعلان اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں، نئے ہونے والے مسلمان بھی علی الاعلان اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، جہری طور پہ، کوئی چھپا کوئی پوشیدہ، کسی کو رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ انہی لوگوں کی محنت ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تیار کیا، دین حق کے لیے کھڑا کیا، اور پھر ان لوگوں کی تربیت اس نہج پر کی گئی کہ اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ معمولی سی
کوئی کوتاہی دیکھی تو اسی وقت تنبیہ فرما دی، اسی وقت تنبیہ فرمائی، اور جب تنبیہ فرمائی اس کے بعد آپ ساری زندگی دیکھ لیں، جس سے ابھی کو ایک بار تنبیہ ہوئی ہے اس نے اس تنبیہ کی مخالفت ساری زندگی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بال اس نے کافی بڑھائے ہوئے تھے، بندہ بڑا اچھا ہے، اگر اپنے بال یہاں کندھوں تک کر لینا، لمبے بال تھے یہاں کندھوں تک، زیادہ سے زیادہ بالوں کی حد اگر کسی نے زلفیں سنت رسول کے مطابق رکھنی ہے، زیادہ سے زیادہ حد یہ کندھے ہیں، جہاں سے کندھے شروع ہوتے ہیں بس یہاں بالوں کی حد ختم ہے۔ مردوں کے لیے اس سے بڑے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اوپر رکھ لے، کانوں کی لو کے برابر اس سے اوپر رکھ لے، جہاں تک بال ہیں گدی پہ وہاں تک۔ یہ تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لمہ، جمہ اور وفرہ، تین قسمیں ہیں بال رکھنے کی۔ فرمایا خریم اچھا بڑا ہے، اگر اپنے بال چھوٹے کروا لے، کندھوں تک کر لے، اور شلوار اپنی یا ازار بند جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچا رکھا کرے، وہ نیچا رکھا کرتے تھے۔ اب اس کی شدید ممانعت ہے، ٹخنوں سے نیچے پینٹ ہو، ازار بند ہو یا شلوار ہو، نماز کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا لباس وہ یہ آدھی پنڈلی تک ہے، نصف پنڈلی تک، ہاں کچھ نیچے چلا جائے تو یہاں تک ہو جائے، کچھ نیچے چلا جائے تو ذرا اس سے نیچے چلا جائے۔ ٹخنوں سے نیچے مسلمان کا لباس ہوتا، مومن کا لباس ٹخنوں سے نیچے، ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹخنے کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ جس کے اوپر چادر کو، شلوار کو، ازار بند کو لٹکایا گیا ہو، ٹخنے ڈھانپے گئے ہوں، جہنم میں جائے گا وہ ٹخنا۔ ٹخنا اکیلا نہیں جائے گا، وہ جس کا ٹخنا ہے اس کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اچھا بڑا ہے خریم، بال یہاں تک کر لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ کسی نے جا کے پیغام دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں کہا ہے خریم کے بال پھر کندھوں سے نیچے نہیں آئے ساری زندگی، اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں گئی ساری زندگی، شلوار ازار بند ٹخنوں سے نیچے نہیں گیا اور بال کندھوں سے نیچے نہیں آئے، کیونکہ تنبیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایسے تربیت فرمائی، جہاں جہاں پہ کسی میں بھی کوئی بات دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصار کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، ترنم سے کچھ پڑھ رہی ہیں، گا رہی ہیں۔ اب وہ پڑھتے پڑھتے مسلمان چونکہ میدان بدر جیتا ہوا تھا تو ان کی تعریف میں، بہادری میں کچھ اشعار تھے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے ایک پیغمبر ہیں جو آنے والے کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا۔ دین کی تبلیغ بھی کی، دین کی طرف بلایا بھی، جب دین پہ آ گئے تو جہاں جہاں عمل میں یا عقیدے میں کہیں پر کوئی کوتاہی دیکھی وہیں پر تنبیہ فرما دی، اور اس تنبیہ کے بعد کبھی کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، روک دیا نہیں بھئی یہ بات نہیں کہنی۔ فینا نبی یعلم ما فی غد، یہ بات کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک صحابی آ گیا، ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے پیغمبر ہوگا تو وہی جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے گا، جو آپ چاہیں گے۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، وہی ہوگا کہا، ما شاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں وہی ہوگا، اور تو کچھ ہوگا نہیں۔ فرمایا اللہ کا شریک بناتے ہو مجھے، قل ما شاء اللہ وحدہ، کہنا چاہیے ہوگا وہی جو اکیلا اللہ چاہے گا۔ ما شاء اللہ قرآن جگہ جگہ پہ، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ درستگی فرما دی، تنبیہ فرما دی، جہاں پر بھی عمل میں، عقیدے میں۔ وہ ایک سے ابھی آئے، سلام کیا، نماز پڑھی، جانے لگے، سلام کیا، کبھی نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھی، جانے لگا، نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھو، پھر پڑھی، پھر جانے لگا، آپ نے فرمایا نماز پڑھ، نماز ہی نہیں پڑھی تو نے۔ کہا جی پھر مجھے نماز سکھائیے، پھر مجھے نماز سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف نماز کا اطمینان سکھایا،
اطمینان سکھایا، رکوع کر، تاکہ رکوع میں ہر ہڈی کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے وہاں پہ پہنچ جائے. اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑا ہو، اتنا کھڑا ہو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ. رکوع سے پورے اٹھے نہیں ہیں. اور سجدے میں ہم ہر روز ہر دوسرے دن ہمیں کچھ نہ کچھ بندے دیکھنے کو ملتے ہیں رکوع سے پورے کھڑے نہیں ہوئے، سیدھے سجدے میں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس حدیث میں کہ جب تو سجدے سے اٹھ کے بیٹھے تو اس قدر بیٹھ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، پھر اس کے بعد کھڑا ہو، پھر قیام کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کا سجدہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، رکوع کے بعد کھڑا ہونا جسے قوما کہا جاتا ہے، اور درمیانہ تشہد، یہ سارے تقریباً برابر ہوا کرتے تھے. ان سب کا جو دورانیہ ہے وہ برابر، ما خلا القیام، قیام کے علاوہ. قیام لمبا ہوا کرتا تھا، قیام لمبا، اور باقی سارے جو ارکان ہیں وہ قریب من السوا، تقریباً برابر ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے. کیا ہم رکوع کے بعد اتنا ہی کھڑے ہوتے ہیں جتنا ہم رکوع کرتے ہیں؟ جتنی دیر ہم سجدہ کرتے ہیں کیا دو سجدوں کے درمیان اتنا ہی بیٹھتے ہیں؟ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی یہ اطمینان، نماز کے اطمینان کا خیال رکھ. اور پھر جو سکھا دیا نا، سمجھا دیا کہ بھئی یہ ان لفظوں میں، لفظ بھی کچھ سکھائے نا، ان میں بھی کوئی آگے پیچھے ہوا اس کو بھی تنبیہ فرمائی. دعا سکھائی، صحابی کو سکھائی، یاد کروائی. کچھ دنوں کے بعد فرمایا ادھر آؤ، سناؤ وہ دعا جو میں نے تمہیں سکھائی تھی. تو دعا پڑھتے پڑھتے وہ کہنے لگے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی میں ایمان لایا اس رسول پہ اللہ جو تو نے بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہ نہیں پڑھایا، یہاں تو تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اس نبی پر جو تو نے بھیجا. تو نے یہاں پہ لفظ لگا دیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اگر ایک لفظ بھی سکھائے ہوئے میں سے ادھر ادھر ہوا تنبیہ فرما دی کہ نہیں بھئی یہ لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. ایک شخص نے چھینک لی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے چھینک کے بارے میں، کیا اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہے. چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد وہ کہتا ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور درود و سلام محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان پہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، کہنے لگے میں بھی کہتا ہوں کہ درود و سلام اللہ کے رسول پہ ہو. درود کا انکار نہیں ہے، درود کے منکر نہیں، کہتے ہم بھی ہیں کہ درود اللہ کے رسول پہ، سلام اللہ کے رسول پہ. لیکن یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے، یہ لفظ نہیں سکھائے. کہا حرج کیا ہے، حرج کیا ہے؟ ہم میں سے بھی عام لوگ اسی بات کا، اسی جملے کا، اسی خیال کا، اسی سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں. مسئلہ تو ہے. جب رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو تبدیل کر دیا یا تبدیل نہ کیا، کچھ کم کر دیا یا کم نہ کیا، کچھ زیادہ کر دیا، مسئلہ تو ہے، حرج تو ہے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت فرمائی تھی وہ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کہا میں بھی کہتا ہوں کہ درود و سلام اللہ کے پیغمبر پہ ہوں، لیکن یہ درود و سلام پڑھنے کا مقام نہیں ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے صرف وہیں تک محدود رہو، صرف وہیں تک محدود رہو. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے والی بات اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اجر و ثواب بھی اسی میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تکلف میں، زیادہ تکلیف میں، زیادہ مشقت میں عبادت کرنا، ہاں بعض چیزیں ہیں، مثلا سردیوں میں وضو کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے. ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کے وضو کرنا بڑی فضیلت ہے. یہ چیز، اس میں تکلیف ہے، لیکن تکلیف اس چیز کے لیے جو نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کے لیے شرط ہے. ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک بیٹے نے ادھر کندھا دیا ہوا ہے، ایک نے ادھر، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار کیوں نہیں کرواتے، سوار کیوں نہیں کرتے؟ کہا جی اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل جا کے بیت اللہ کا حج کرے گا.
اس نے نظر مانی، اس نے کہا میں نے پیدل ہی جانا ہے، اپنے پاؤں پہ جانا ہے، چل سکتا نہیں ہے، لہٰذا ہم دو بھائیوں نے سہارا دیا ہوا ہے۔ کہا اللہ وحدہ لا شریک کو اس کی تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کہو کہ سوار ہو جائے، اسے کہو سوار ہو جائے، بھئی جو فرض ہے اسے ادا کرنا ہے، پیدل چل کے جانا فرض، پیدل چل کے جانا فرض نہیں ہے۔ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے، دیکھ لیا کیوں بھی دھوپ میں کھڑا ہے، کہا جی اس نے نا روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، سائے میں بھی نہیں بیٹھنا، کسی سے بات بھی نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے، سائے میں نہیں جانا اور کسی سے میں نے بات بھی نہیں کرنی، بس خاموش رہنا ہے۔ آج جو ہے وہ پورے کا پورا روزہ چپ رہنا ہے، سائے میں نہیں جانا، وہ اسی طرح گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ بات بھی کرے اور سائے میں بھی بیٹھے، ہاں جو روزہ ہے اسے پورا کرے۔ تنبیہ فرما دی کہ یہ تکلیف، یہ مشقت، یہ تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے جو خود سے بندہ اپنے اوپر طاری کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وہ عیسائیوں کی جو رہبانیت ہے، یہودیوں کی جو رہبانیت ہے، وہ ہم نے ان پہ لاگو نہیں کی تھی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے خود اسے اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ ابتدعوها لفظ بدعت بھی اسی سے نکلا ہے کہ انہوں نے خود اسے تراش لیا تھا، گھڑ لیا تھا، بنا لیا تھا کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان پہ یہ پابندی نہیں لگائی تھی۔ آخری بات، ٹائم ختم ہو گیا ہے، بالکل آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، رسی دیکھی لٹک رہی ہے، رسی کا کیا مقصد ہے؟ دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی، کیا مقصد ہے؟ کہا جی آپ کی بیوی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو قیام کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں نا تو رسی کا سہارا لے لیتی، رسی کا سہارا، اس سے کچھ جو ہے وہ آسرا مل جاتا ہے، لہٰذا قیام جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، جتنی استطاعت ہے قیام کرو۔ ہم سے بھی آج لوگ سوال کرتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ جی جائز ہے نہیں جائز، چل کے آتے ہیں، بھئی انہیں دین اسلام نے رخصت دی ہے، ان کے لیے رخصت ہے۔ اگر وہ قیام نہیں کر سکتا تو شریعت اسے مجبور نہیں کرتی کہ تو نے کھڑا ہو کے ہی پڑھنا ہے۔ کچھ علماء ہیں میرے علم میں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی قیام آپ نے کھڑا ہو کے ہی کرنا ہے، غلط بات ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی ایک بندے کو جسے کھڑے ہونے میں زیادہ تکلیف ہے اسے کہیں نہیں بھی قیام کھڑا ہو کے کر؟ نہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ بیٹھ کے، آپ نماز بیٹھ کے پڑھے، آپ کو ثواب قیام کا ملے گا۔ اگر آپ کا عذر شرعی ہے تو کہا ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تھک جائے بندہ، جب تھک جائے، جب اس کی بس ہو جائے، یا جو مناسب سا قیام ہے درمیانہ جناب معاذ کو کیا کہا تھا؟ لوگوں کو آزماتے ہو، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، لمبا قیام کر کے پوری سورہ بقرہ ایک ہی رکعت میں پڑھ کے لوگوں کو آزماتے ہو، فتنے میں ڈالتے ہو۔ کہا جب قیام میں تھک جائے پھر رکوع کر لے، سجدہ کر لے، اگر عبادت میں تھک جائے تو سو جائے، آرام کر لے، آنکھ لگا لے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ایسی تکالیف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ابتدا سے لے کے انتہا تک، دین میں داخل کرنے کے لیے بھی اور داخل ہونے کے بعد عقائد و اعمال کی تصحیح کے لیے بھی، تنقیح کے لیے بھی، اور ایسے ہر ایک عمل پہ تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی شریعت کے خلاف جا رہا ہوتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔